بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، چونکہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور الحمدللہ مسلمان روزوں کا اہتمام فرما رہے ہیں، روزے رکھنے کے دوران ایک روزے دار کو بسا اوقات کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور الحمدللہ قرآن و حدیث اور شریعت میں ان مسائل کا حل بھرپور انداز میں موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے انہی مسائل کا ذکر ہوگا، لیکن روزے کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے ہیں، ان سارے مسائل کو ایک وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ کے سامنے اس وقت وہ چیزیں، وہ مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے جو منہ سے متعلق ہے، جیسے کھانا پینا، دانتوں سے خون کا نکلنا، حلق کے اندر کسی چیز کا چلے جانا، یا اس طرح کے عصر حاضر کے جدید اور نئے مسائل بھی اس کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے اور غور سے سنیے۔ مسئلہ نمبر 1، روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز تھوڑی یا بہت روزے دار جان بوجھ کر جیسے کھانا، پانی، سگریٹ، گٹکا، بیڑی وغیرہ کھا لے یا صحبت کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی یہی چیزیں جان بوجھ کر نہ کھائے بلکہ بھولے سے کھائے تو بھول کر کھانے کی وجہ سے الحمدللہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھ لے تو کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں فقہاء اور علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ دیکھنے والا اس کھانے والے کی حالت کو دیکھے، اگر وہ طاقتور ہے، صحت مند ہے تو پھر اس کو روکے، اور یہ روکنا ضروری ہے اور واجب ہے، اور اگر وہ کھانے والا آدمی روزے دار ہے لیکن کمزور ہے، ضعیف ہے، لاغر ہے، دبلا پتلا ہے، تو ایسی صورت میں اس وقت اس کو نہ روکے بلکہ بعد میں اسے یاد دلا دے۔ مسئلہ نمبر 3، دانتوں میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ریشہ کوئی بھی چیز اٹکی ہو اور زبان سے نکال کر روزے دار اسے کھا لے، یا روزے دار اسے نہ نکالے، خود بخود وہ چیز نکل کر حلق میں چلی جائے، تو اگر وہ چیز چنے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ چیز چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ دانتوں میں، منہ میں جو چیز رہ گئی تھی، اٹک گئی تھی سحری میں کھاتے وقت، روزے دار اس کو منہ سے باہر نکال کے پھر کھا لیا، تو ایسی صورت میں اب وہ چیز چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، منہ کے اندر رال، جسے عام بول چال میں جھول کہتے ہیں، یا تھوک اور بلغم، روزے دار اسے نگل گیا، تو اب یہ چیزیں خاص کتنی ہی زیادہ ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا روزے دار کے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے، محال ہے، اس لیے ان چیزوں کے نگل جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، ایک آدمی، ایک روزے دار سحری کیا، سحری کھانے کے بعد چائے سے فارغ ہوا، اسے پان کی عادت تھی یا گٹکے کی عادت تھی، وہ کھا لیا، اس کے بعد لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، صبح میں جا کر کے نیند ہوشیار ہو رہی ہے، آنکھیں کھل رہی ہے اس حال میں کہ منہ میں پان ہے اور گٹکا ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ تو فقہاء نے یہ کہا کہ ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ پان یا گٹکا وغیرہ جو بھی جس کا وہ عادی تھا، وہ چیز اس کے منہ میں تھی، تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ، اس کے اجزاء
اس کے حلق کے نیچے جا چکے ہیں، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، پان وغیرہ کھا کر منہ صاف کیا، گرگرا بھی کیا، لیکن لالی رہ گئی، تو پھر وہ لالی کا اثر، وہ سرخی کا اثر روزے پر کچھ نہیں پڑتا اور روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، قے کا مسئلہ ہے۔ روزے کی حالت میں قے کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں، یا تو قے خود بخود آئے گی یا روزے دار اسے جان بوجھ کر کرے گا۔ اگر قے روزے دار کو خود بخود آئے تو اگر وہ قے تھوڑی ہو یا منہ بھر کی ہو الحمدللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے دار نے جان بوجھ کر قے کیا، کسی ضرورت کی وجہ سے، یا وہ منہ دھو رہا تھا یا اپنی زبان صاف کر رہا تھا، اتنے میں اس نے انگلیاں کی، کوئی بھی شکل بن گئی، لیکن اس نے جان بوجھ کر قے کیا، تو اگر قے تھوڑی تھی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر قے کیا اور وہ منہ بھر کے تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، یہ جو مسئلہ ابھی بیان کیا گیا تھا وہ 6 کے ضمن میں تھا، اب یہ مسئلہ نمبر 7 ہے۔ کسی آدمی کو خود بخود قے آئی اور وہ خود بخود اندر چلی گئی، ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو قے آئی خود بخود، باہر جو ہے تھوکنے سے پہلے، منہ کے باہر نکالنے سے پہلے ہی وہ خود بخود اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن تھوڑی سی قے آئی، وہ خود بخود اندر نہیں گئی، بلکہ کیا ہوا، روزے دار اسے خود نگل گیا، آمدن وہ خود نکلا، جان بوجھ کر وہ خود نگل گیا، اندر لے لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، جو چیز دوا یا غذا کے طور پر ہو اس کو کھانے سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور جو چیز دوا اور غذا کے طور پر نہ ہو جیسے پتھر، کنکر، لوہے کا ٹکڑا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم جو چیزیں کھاتے ہیں اس کی 2 قسمیں، ایک قسم یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو غذا کے طور پر ہم کھاتے ہیں یا دوا کے طور پر کھاتے ہیں، کھانا، پانی، جواری، روٹی، بریانی، تہاری، کوئی پھل، فروٹ، آم، جام وغیرہ وغیرہ، یہ غذا کے طور پر ہے، اور بعض چیزیں جو کھائی جاتی ہیں وہ دوا کے طور پر ہے، جیسے گولیاں کھاتے ہیں، کوئی حلوہ کھاتے ہیں، کوئی ٹانک پیتے ہیں، یہ دوا کے طور پر ہے۔ تو دوا کے طور پر یا غذا کے طور پر روزے دار ایسی کسی چیز کو کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ قضا کہتے ہیں کہ اسی روزے کو وہ بعد میں رکھ لے، اور کفارہ کہتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ اس طرح کی چیزیں کھا کر کے توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ کفارہ کہتے ہیں کہ اس نے جو روزہ توڑ دیا ہے اس کی سزا شریعت کے اندر یہ رکھی گئی ہے کہ وہ ایک روزے کو توڑنے کے بدلے میں رمضان کے بعد 60 روزے مسلسل رکھے، اس طور پر کہ بیچ میں کسی روزے کو وہ نہ چھوڑے نہ توڑے۔ اگر بیچ میں ایک بھی روزہ وہ چھوڑ دیا ہے تو پھر سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی جو سزا ہے، جو کفارہ ہے، وہ کتنی ہے؟ وہ 60 روزے مسلسل لگاتار رکھنا ہے، اور وہ جو روزہ توڑ دیا ہے اس کی بھی ایک قضا الگ سے کرنا ہے۔ تو اس طور پر ایک روزے کو توڑنے پر اس کو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 60 روزے تو کفارے کے ہو گئے اور ایک روزہ قضا کا، کل ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 61 روزے اس کو رکھنا پڑے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس وقت میں ہے کہ جب روزے دار ایسی کوئی چیز کھا لے جو دوا کے طور پر ہو یا جو غذا کے طور پر، لیکن روزے دار ایسی چیز کھا لے جو دوا کے طور پر بھی نہیں ہے، غذا بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوا بھی نہیں ہے،
جو غذا بھی نہیں ہوتی. جیسے مٹی ہے دوا یا غذا ہے؟ لوہے کا ٹکڑا ہے دوا یا غذا ہے؟ پتھر ہے کنکر ہے دوا یا غذا ہے؟ لکڑی ہے دوا یا غذا ہے؟ نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اس کو غلطی سے ایسا ہو گیا یا کسی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو کھا لیتا ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا یعنی ایک روزہ بعد میں اسے ادا کرنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 9، منہ کے اندر خون نکلا اور روزے دار اس کو نگل گیا، تو اگر خون تھوک سے کم تھا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، ورنہ ٹوٹ جائے گا. یعنی منہ میں خون نکلنے کے بعد حلق کے اندر گیا اور حلق میں خون کا مزہ بھی محسوس ہوا روزے دار کو، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ نمبر 10، کلی کرتے ہوئے بے احتیاطی سے پانی حلق میں چلا گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی. غلطی ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا، روزہ اس کو یاد تھا، وضو کر رہا تھا یا منہ دھو رہا تھا، کلی اس نے کیا، لیکن غلطی سے بے احتیاطی کی وجہ سے کیا ہوا، پانی اندر چلا گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. بھولنے میں اور غلطی میں کیا فرق ہے؟ بھولنے میں اور غلطی میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے. بھول جانے میں آدمی کو روزہ ہی یاد نہیں ہوتا ہے، اور غلطی میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ تو یاد ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی. وضو کر رہا تھا، کلی کر رہا تھا، اس کو یاد ہے میں روزے سے ہوں، لیکن کلی کرتے کرتے پانی اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 11، زبان سے روزے دار کوئی چیز چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. زبان سے کوئی چیز چکھا اور چکھ کے اندر نہیں لیا، نگلا نہیں، اس کو تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بلا وجہ بغیر مجبوری کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی عورت روزے دار ہے اور وہ کھانا پکا رہی ہے اور اس کا شوہر ظالم ہے، اس کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، کھانے کے اندر کمی بیشی ہو جائے، تو ایسے ظالم شوہر کی بیوی اپنے شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ کچھ چکر دیکھ سکتی ہے، لیکن چکھنے کے بعد وہ بھی کیا کرے؟ سالن وغیرہ کو تھوک دے، اندر نہ نکل لے. مسئلہ نمبر 12، روزے کی حالت میں کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن کا استعمال کرنا یا ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنا مکروہ ہے. اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں منجن کا استعمال کرنا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، کوئلہ چبا کر جو دانت مانجنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اگر کوئی چیز حلق کے اندر اتر جائے تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ہاں مسواک کرنا جائز ہے. جائز ہی کیا ہے بلکہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں سنت بھی ہے، خواہ مسواک پرانی ہو یا تازہ. یہاں تک کہ اگر نیم کی تازہ مسواک ہے اور اس کی کڑواہٹ بھی روزے دار کو منہ میں محسوس ہو رہی ہے تب بھی مکروہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 13، کسی نے بھولے سے کچھ کھایا یا پیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، بھول کر کھایا پیا اور اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد کھایا اور پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی. لیکن اس کا دوسرا جز یہ ہے وہ یہ سمجھ کر اگر بیوی سے صحبت کیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے. مسئلہ نمبر 14، روزے کی حالت میں خود بخود مکھی، مچھر یا دھواں یا گرد و غبار حلق کے اندر گیا تو روزہ نہیں گیا.
منہ کھلا تھا مچھر اندر گھس گیا، منہ کھلا تھا، بعض لوگوں کا منہ کھلا ہوتا نا، یا بعض لوگ جمائی لینے چلے گئے، ہاں ایسا بول کے اندر مچھر صاحب داخل ہو گئے، مکھی صاحبہ داخل ہو گئی، یا اسی طرح منہ کھولا گرد و غبار اندر چلا گیا، یا دھواں اندر چلا گیا، خود بخود تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر مکھی کو اندر لیا، جان بوجھ کر مچھر کو اندر لیا، ہونا بول کے جو ہے دھوئیں کو اپنے اندر لیا، کوئی دھونی یا گرد و غبار کو آمدن جان بوجھ کر اندر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ گیس وغیرہ کا مسئلہ کیا ہے؟ جو کچن میں گیس جس سے کھانا وغیرہ بناتے ہیں وہ لیکیج ہوتا ہے، اس کی بو آتی ہے، تو بھی ایسی صورت میں روزے دار کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس سلسلے میں فقہاء اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ گیس اگر ناک کے ذریعے حلق کے ذریعے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے کوئی جان بوجھ کر بھی لے یا بھولے سے بھی لے، ہر حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ گیس ایک ہوا ہے، کوئی اجزاء میں سے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہوا ہے، تو ہوا کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہوا کو کئی بار اندر لیتے اور چھوڑتے ہیں ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، تو کیا کسی مفتی نے یا کسی کتاب میں کسی عالم نے لکھا ہے کہ سانس لینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں۔ تو اسی طرح گیس بھی کیا ہے؟ ایک ہوا ہے، تو گیس کے بو کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مسئلہ نمبر 15، کوئی چیز پیسنے یا دوا کوڑتے وقت غبار یا مزہ حلق میں محسوس ہو، کوئی چیز اپن پیستے نا یا کوئی چیز ہم کوڑتے ہیں تو اس کا غبار بھی اڑتا ہے یا اس کا مزہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ سب ہے، کوئی دوا یا کوڑتے وقت یا کوئی چیز پیستے وقت صرف مزہ محسوس ہو، لیکن وہ چیز ہی نکل کے اس کے اجزاء اگر حلق میں اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے صرف اثر کی، تو کسی بھی چیز کے اثر کے داخل ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز ہی اندر داخل ہو جائے تو روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک منہ سے نکال دینا چاہیے۔ ہم کلی کر رہے ہیں تو 1-2 مرتبہ اور بھی تھوک دینا، ایسی صورت میں پورا پانی نکل جائے گا، اب صرف تری باقی رہے گی، کچھ بھیگاپن باقی رہے گا، اس کو منہ کے اندر رہنے سے یا وہ تری حلق کے اندر اتر جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 17، روزے کی حالت میں تھوک یا رال منہ میں جمع ہو جائے اور روزے دار اس کو نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض روزے داروں کو تھوک زیادہ آتا ہے یا بعض روزے داروں کو رال یا جھول بھی آتا ہے، تو وہ اندر ہی اندر اگر چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 18، روزے کی حالت میں کھٹی ڈکار آ جائے اور کچھ پانی بھی نکلے اور خود بخود اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہے؟ بعض لوگوں کو کھٹی ڈکار آتی نہیں، لوگ پوچھتے بھی مسئلہ میرے کو کھٹی ڈکار آئی تھی، روزہ فاسد ہو گیا کیا، روزہ ٹوٹ گیا کیا؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کھٹی ڈکار آنے چاہے میٹھی ڈکار آنے، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 19، روزے کی حالت میں غیبت کرنا، گالی دینا یا کسی کی برائی بیان کرنا یا چغلخوری کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے گناہوں سے ایک روزے دار کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 20، عورتیں لپسٹک روزے کی حالت میں استعمال کریں تو جائز تو ہے، لیکن
लिपस्टिक के अज्जा मुंह के अंदर जाने का एहतिमाल है, इसलिए मकरूह भी है। लिपस्टिक रोजे की हालत में लगा तो सकते हैं, लेकिन वो लिपस्टिक होठों से होते हुए, मुंह से होते हुए हलक में अगर उतर गई तो रोजा गया। कहां गया रोजा? टूट गया। रोजा क्या हो गया? टूट गया। मसला नंबर 21, दम्मे का मरीज और बीमार अगर इनहेलर इस्तेमाल किया तो रोजा टूट जाएगा। बाद दम्मे के मरीज, अस्थमा के मरीज और बीमार होते हैं, वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर दवा के अज्जा भी शामिल होते हैं, उसका वो भपारा लेते हैं, उसको अंदर खींचते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में रोजा क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। मसला नंबर 22, रोजे की हालत में हलक या गले में तकलीफ की वजह से दवाई के जरिए गड़गड़ा करने की शदीद जरूरत पड़ गई, किसी रोजेदार को शदीद जरूरत पड़ गई, तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन सख्त एहतियात करना होगा। अगर थोड़ी सी दवा भी हलक से नीचे चली जाए तो रोजा फासिद हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। ये मसला भी समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना मसला? मसला नंबर 23, रोजे की हालत में ऑक्सीजन लेने से रोजा फासिद नहीं होता, क्योंकि वो एक हवा है और हवा अंदर लेने से रोजा फासिद नहीं होता, टूटता नहीं। लेकिन अगर ऑक्सीजन में दवा मिलाई जाए तो रोजा फासिद हो जाएगा उस दवा की वजह से, उस दवा के अंदर दाखिल होने की वजह से। मसला नंबर 24, मैदे और दिल के इलाज के लिए, मैदा यानी पेट और दिल के इलाज के लिए कोई ट्यूब दाखिल किया जाए और उस ट्यूब पर कोई दवा ना हो और वो खुश्क और सूखा हो तो रोजा फासिद नहीं होगा। पेट के इलाज के लिए, दिल के इलाज के लिए डॉक्टर हजरात ट्यूब को अंदर दाखिल करते हैं, तो रोजे की हालत में ये ट्यूब अंदर दाखिल किया गया तो वो खुश्क है, उसके ऊपर कोई दवा वगैरह नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में रोजा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर उस ट्यूब के ऊपर कोई दवा लगाई जाए फिर उसके बाद वो ट्यूब अंदर दाखिल किया जाए तो फिर मालूम होना चाहिए कि रोजा फासिद हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। मसला नंबर 25, दिल की बीमारी में जुबान के नीचे गोली रखने से रोजा फासिद नहीं होता। यानी बात गोलियां ऐसी भी हैं जिनको अगर जुबान के नीचे रख लिया जाए तो दिल का इलाज होता है, तो उसकी इजाजत है, लेकिन इसमें एहतियात की बहुत जरूरत है। अगर वो गोली घुल जाए, थूक में मिल जाए, फिर वो थूक या गोली के अज्जा हलक से नीचे उतर जाए तो भी रोजा भी उतर जाएगा, रोजा भी टूट जाएगा। इसलिए एहतियात के साथ उस गोली को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो उसका थूक बाहर थूक देना चाहिए, अंदर नहीं निकलना चाहिए। मसला नंबर 6, आंसू या चेहरा पसीने के 1-2 कतरे बिला इख्तियार मुंह में चले जाए तो रोजा फासिद नहीं होता है। रोजे की हालत में कोई रोया या किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ गया, 1-2 कतरे मुंह के अंदर चले गए तो इससे रोजा फासिद नहीं होता, लेकिन ज्यादा चले गए तो फिर रोजा फासिद हो जाएगा। और वो भी 1-2 खतरे में जब बिला इख्तियार चले जाए, अपनी मर्जी से वो चले जाए, लेकिन अगर कोई रोजेदार होना बोल के जो है बाहर की आंखों को लेके जो है अंदर डाल ले रहा, हाँ पसीने को लेके जो है अंदर डाल ले रहा, ड्राप डाले जैसा, तो फिर रोजा क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। मसला नंबर 27, रोजे की हालत में कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा करना भी मकरूह है और गड़गड़ा भी नहीं करना चाहिए रोजे की हालत में। मुबालगा का मतलब ये है कि ज्यादा नाक में पानी नहीं डालना, ज्यादा कुल्ली भी नहीं करना, बस जिससे सुन्नत अदा हो जाए, जिससे फर्ज अदा हो जाए उतना ही करना चाहिए। ज्यादा मुबालगा करने को, ज्यादती करने को फुक़हा और उलमा ने मकरूह लिखा है। मसला नंबर
28 روزے دار کا اپنی بیوی کو بوسہ لینا مکروہ ہے کیونکہ معاملہ آگے بڑھا تو روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہ مسائل تھے، یہ وہ چیزیں تھیں جو روزے میں منہ سے متعلق تھی۔ اگر آپ ان مسائل کے اوپر غور کریں گے، جو مسائل ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یہ سارے مسائل منہ اور منہ کے اندر جو چیزیں ہیں انہی کے اطراف یہ گھومتے ہیں۔ تو یہ مسائل وہ ہیں جو متعلقات منہ ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ مسائل آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کیے جائیں گے جو اور اعضاء سے متعلق ہے، ناک سے متعلق مسائل، کان سے متعلق مسائل، سر سے متعلق مسائل، دیگر اعضاء سے متعلق مسائل آپ کے سامنے دھیرے دھیرے کر کے بیان کیے جائیں گے۔ بہرحال آپ ان مسائل کو غور سے سنیے اور اس چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک ارسال کر سکیں اور پہنچا سکیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ماہ رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔